الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران سے، جو آپ کا ایک ترتیب کردہ نصاب ہے، اس میں آج یہ غالباً چوتھی یا پانچویں آیت ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں پر ایک احسان جتلایا ہے، اور یہ احسان صرف مومن بندوں پر نہیں بلکہ عورتوں پر بھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے النساء شقائق الرجال. جتنے بھی شرعی احکام ہیں، اگرچہ خطاب مردوں سے ہوتا ہے مگر اس میں عورتیں بھی پوری شریک ہوتی ہیں. یہ احکام میں عورتیں مردوں کی طرح ہیں. یہ خطاب گویا اور احسان گویا مردوں پر اور عورتوں پر سب پر ہے. لقد یہ حرف تحقیق ہے، کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے. البتہ تحقیق من اللہ، احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے علی المؤمنین، مؤمنین پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے. یہ احسان ہے. اس احسان کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جس وقت اللہ رب العزت نے رسول کی بعثت فرمائی، اس وقت جو عرب معاشرہ تھا وہ بڑی بے راہ روی کا شکار تھا، ہر طرح کے گناہ میں ملوث تھا. جنگ و جدال، قتل و غارت گری، ڈھاکے، حتیٰ کہ زنا جیسے عمل کی ایک بڑی بھیانک صورت تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کن البغایا، جو بد کردار عورتیں تھیں، انہوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر بڑے اونچے جھنڈے لہرا رکھے تھے تاکہ ان کا گھر دور سے نظر میں آ جائے اور لوگ وہاں پہنچ جائیں. یہ ایک بد کرداری کی صورتحال تھی. اور پھر شرک کی تو بھرمار تھی. خود یہ عرب لوگوں نے، مکہ والوں نے بیت اللہ میں 360 بت نصب کیے ہوئے تھے. ہر گلی میں، چوک چوراہے میں بت موجود تھے جن کی پوجا ہوتی تھی، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حجت اس قوم پر قائم ہو چکی تھی. ایسی ایسی معصیتیں کہ یہ جرائم سابقہ قوموں نے کیے تو اللہ کا عذاب آ گیا. قوم شعیب پر، قوم نوح پر، پھر قوم ہود پر اور قوم ثمود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. تو اسی قسم کے جرائم اس قوم میں موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حجت قائم ہو چکی تھی. تو اللہ نے عذاب نہیں بھیجا بلکہ رسول بھیجا. یہ اللہ کا احسان کہ اللہ رب العزت نے تمہیں چاہتا تو تباہ و برباد کر دیتا اور نام و نشان مٹا دیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ عذاب دینے کے بجائے اپنے نبی کی بعثت کا فیصلہ فرما لیا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان. وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں اسے، کہ سبقت رحمتی غضبی،
میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے سے پہلے ہے، یعنی وہ ذات رحمت بھی فرماتی ہے اور غصہ بھی فرماتی ہے، دونوں اللہ کی صفات ہیں۔ وہ صفت رحمت سے بھی متصف ہے اور صفت غضب سے بھی، مگر فرمایا کہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے رحمت ہے پھر غصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی غصے کے فیصلے کے بجائے رحمت کا فیصلہ کیا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بڑے باشگاف طریقے سے لکھی ہوئی ہے۔ جس کتاب میں وہ کتاب عرش پر موجود ہے، ان اللہ کتب کتاب فہو عند فوق العرش، اللہ نے کتاب لکھی، وہ کتاب عرش پہ اللہ کے پاس موجود ہے۔ اس کا یہ ایک جملہ ہے، رحمتی سابقت غضبی، کہ میری رحمت غصے سے پہلے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی رحمت کا فیصلہ فرمایا، یعنی غصے کے آثار موجود تھے، غصے کے اسباب موجود تھے، اور قوم کو عذاب آ سکتا تھا، حجت قائم ہو چکی تھی، مگر اللہ رب العزت نے عذاب نہیں دیا بلکہ نبی کی بعثت کا فیصلہ فرما لیا۔ یہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر احسان کیا، نبی بھیج کر۔ دوسرا احسان کی نوعیت اور صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چن کر ایک شخصیت، ایک نبی کا انتخاب کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا ایک قول مسند احمد میں ہے کہ ان اللہ نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد۔ جب نبی کی بعثت کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے دنیا میں موجود سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، عربی ہوں، عجمی ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، سب کے دلوں کو دیکھا کہ کس کا دل کیسے ہے۔ فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت کے دل کو سب سے بہترین پایا۔ ایک شخصیت ہے جس کا دل سب سے بہترین، صاف ستھرا، مجلہ، مصفہ، اور شخصیت کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاصطفاہ لرسالتہ، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا یہ شخصیت میری رسالت اور منصب کی مستحق ہے، جس کا اتنا پاکیزہ دل، اتنا صاف ستھرا دل، تو آپ کو اپنی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چن لی۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین، جن کا دل سب سے پاکیزہ، جن کو اللہ رب العزت نے اپنی نبوت کے لیے چن لی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھانی ہے، اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، آپ کو بھی، کہ دل جو ہے یہ کس قدر قابل توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس شخصیت کو چنا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ کیوں چنا؟ کیونکہ ان کا دل پوری کائنات میں سب سے پاکیزہ تھا، سب سے مجلہ۔ پھر کیا وجہ ہے؟ اسی دل کو 3 دفعہ دھویا نبی علیہ السلام کے دل۔ ایک بچپن میں، جب آپ بچوں میں کھیل رہے تھے، 3-4 سال آپ کی عمر تھی، اور مائی حلیمہ سعدیہ جو آپ کی دائیہ تھی، ان کی کفالت میں تھی، نگرانی میں تھے، اور جبریل امین آ گئے اور آپ کے سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ دوسری بار کب دھویا؟ غار حرا میں جب آپ کو نبوت سونپی گئی، اس وقت بھی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو دھویا گیا۔ اور تیسری بار کب؟ جب آپ معراج پر گئے، اس وقت بھی سینے کو چاک کیا گیا، اور باقاعدہ وہ سلائی کے نشان سینے پر نظر آتے تھے، اور آپ کے دل کو دھویا گیا، بعض دفعہ آب زمزم سے اور بعض دفعہ بارش کے پاکیزہ پانی سے۔ کیوں دھویا گیا؟ جبکہ یہ دل پوری کائنات میں سب سے بڑا صاف ستھرا اور مجلہ دل، پھر 3 دفعہ دھویا گیا۔ اس میں ایک تنبیہ ہے، ایک نصیحت ہے ہم سب کے لیے کہ یہ دل کس قدر قابل توجہ ہے، باوجود اس کے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے پاکیزہ ہے، مگر پھر بھی اس قدر اس پر دھیان کی ضرورت ہے اور توجہ کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود آپ کے دل کو 3 بار دھویا۔ اب ہم سوچیں کہ ہمارا دل پھر کیسا ہو، کتنی اس کی نگرانی کی ضرورت ہے، کتنی اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔
کتنی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب اتنی پاکیزہ دل کو دھویا جا رہا بار بار، چوتھی بار کا بھی ذکر اس میں اختلاف ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن 3 بار تو یقینی ہے، تو پھر ہمیں اس دل کی اصلاح کی کس قدر ضرورت ہے۔ ام المومنین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا اتنی کثرت سے کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ارشاد فرمایا کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ عائشہ سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے، بے پرواہ ذات جب چاہے ان دلوں کو پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے، سارے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا اختلاط لازم نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے بیچ میں، تبھی تو سب بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، بیچ میں ہونے سے اختلاط لازم نہیں آتا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ رحمان کا مقام سب سے اوپر ہے، اپنے عرش پہ مستوی، یہ رحمان کا تخت ہے۔ اس تخت پہ مستوی ہونا رحمان کی شان ہے جو بہت ہی بلندی پر، اس سے اوپر اور کوئی مخلوق نہیں، مخلوقات کے بیچ میں نہیں ہے، اپنے عرش میں۔ پھر دلوں کا اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہونا کیا معنی ہے اس کا؟ یہ ہم نہیں جانتے، اس کیفیت اللہ جانتا ہے، ہمیں جو بتایا گیا اس پر ایمان ہے، کیفیت نہیں بتائی گئی، وہ اللہ کے سپرد۔ اور یہ قانون ساری صفات کے بارے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہمارا ایمان کیسے سنتا ہے یہ نہیں بتایا، یہ اللہ کے سپرد ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اس کا سننا کمال ہے، اور وہ سننا مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، ہمارا ایمان ہے، کلام کیسے فرماتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، ہمیں بتایا نہیں کہ ہم کیوں اللہ پر قول بلا علم کریں، اللہ کے سپرد ہے۔ ساری صفات پر اسی طرح بات کی جائے گی، اسی طرح بندوں کے دل 2 انگلیوں کے بیچ میں ہونا، اس سے یہ لازم نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے بیچ میں موجود ہے اور ان کے دلوں کو گھیرا ہوا ہے، بیچ میں ہونے سے لازم نہیں آتا۔ آپ کہیں کہ یہ سورج آسمان اور زمین کے درمیان بیچ میں، اس سے کیا لازم ہے؟ اختلاط لازم ہے، کہاں زمین اور کہاں آسمان، تو اختلاط لازم نہیں ہے۔ لاہور کراچی اور اسلام آباد کے بیچ میں اختلاط لازم آ رہا ہے، تو بیچ میں ہونے کے کئی معنی، اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے کامل معنی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ اس کی صفات پر ایمان لانے کا ادب ہے۔ تو خیر بات کہیں دور نکل گئی، تو اللہ رب العزت کا احسان پوری دنیا پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کا انتخاب کیا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ایسی شخصیت کو جس کا دل پوری دنیا میں سب سے مجلہ تھا، اور یہ مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ مال نہیں دیکھتے، مال دیکھنا ہوتا اس وقت کسرا تھا، کیسر تھا، سلطنت روما کا فرما روا اور سلطنت فارس کا فرما روا، جہاں طاقت موجود تھی، پھر ان کی جو مملکت اور سلطنت کی حدود تھی، آج کا امریکہ، روس، ہندوستان، چائنا اکٹھا کر لو تو کسرا اس سے بڑا تھا، کیسر اس سے بڑا تھا، تو طاقت تو موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ان کو، نبی بنا دیتا، حمایت بھی ہے، تعداد بھی ہے، فراوانی بھی ہے، دولت بھی ہے، خوب ترقی ہوتی، لیکن نہیں، ترقی ایسے نہیں ملتی، ترقی ملتی ہے پاکیزہ دل سے۔ اللہ کے دین کی اقامت دولت کی رہین محنت نہیں ہے، اللہ کے دین کی اقامت ایک ایسی جماعت کے رہین محنت ہے جن کے دل خشیت اور تقوی سے مالا مال، اللہ تعالیٰ کی محبت کی اساس، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ ایمان والو، اگر تم سارے مرتد ہو جاؤ، دین کو چھوڑ دو، سب باغی بن جاؤ اور طغیان اختیار کرو،
پوری دنیا بغاوت پر آ جائے، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری شان میں کمی نہیں آئے گی، میں دوبارہ دین کو قائم کر دوں گا، دوبارہ دین کو قائم کر دوں گا۔ کیسے؟ وہ چاہے تو اپنے امر سے قائم کر دے، جیسے آسمانوں پر کیا ہوا ہے، اللہ نے اپنے امر پر آسمانوں پر دین کو قائم کیا ہو، توحید کو قائم کیا ہو۔ کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی کا تصور نہیں کر سکتا، اللہ کا نظام پورا قائم، زمین پر بھی قائم کر سکتا ہے، مگر زمین پر قائم کرنے کی سنت اللہ تعالیٰ کی جدا ہے، اور وہ یہ کہ زمین پر دین کی اقامت ایک جماعت کرے گی، یہ کام میرا آپ کا، اللہ اپنے امر سے قائم کر سکتا ہے، مگر یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفویض کیا، ہمارے سپرد کیا، یہ کام آپ نے کرنا۔ تو کیسے کرے گا؟ بقوم، ایک جماعت پیدا کرے گی، جماعت تیار کر کے۔ اس جماعت کی اساس کیا ہے؟ اس جماعت کی قوت کیا ہے؟ کہ اس کے پاس ووٹوں کی کثرت ہوگی، دولت کی فراوانی ہوگی، وسائل کی بہتات ہوگی؟ نہیں، یحبہم ویحبونہ، اس جماعت کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہوگی۔ یہ بنیاد ہے، اور کچھ نہیں، یہ بنیاد ہے اقامت دین، یہ اس جماعت کا وصف ہے جو جماعت دین کو قائم کرے گی، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی دین کا کام یا تو نبی کرتے ہیں یا پھر وہ کرتا ہے جس کا طریقہ اور جس کی جو روش، جس کا عقیدہ، جس کا عمل نبی جیسا ہو، یا یہ نبی کا کام ہے یا اس کا جو نبی جیسا ہو۔ ہمارے ہاں جو جماعتیں مختلف، کوئی اسلامی کوئی غیر اسلامی، اقامت دین کا راگ لاتی ہے، لیکن بالکل ممکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کی اساس نہیں، اللہ کی محبت کی بنیاد نہیں۔ اچھا، اللہ کی محبت کی بنیاد کیا ہے؟ کل ہم نے بات کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو۔ ہمارا عقیدہ، عمل، منہج، خلق، سیاست، سارے کے سارے کس سے ماخوذ ہوں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی اتباع کرو۔ یہ اللہ کی محبت کی بنیاد ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو مختلف جماعتیں راگ الاپ رہی ہیں، ٹکریں مار رہی ہیں، ووٹوں کی سیاست چل رہی ہے، یہ اقامت دین کا راستہ نہیں ہے۔ اقامت دین کی یہ بنیاد ہے، اللہ دین قائم کرے گا، مگر کیسے؟ ایک جماعت کے ذریعے، یحبہم ویحبونہ، جس جماعت کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہوگی۔ یہ وہ سیاست، شرعی سیاست، جو پاکستان کی سیاست ہے، یہ دینی سیاست ہے کہ جہاں وہ نظام موجود ہو جو محبت الہی کا نظام، جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہو، اللہ کی محبت کی بات ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کی بات ہو، جہاں تربیت ہو کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی جیسے اللہ کے حبیب نے پڑھی، آپ نے حج کیسے کرنا جیسے اللہ کے حبیب نے کیا، روزے کیسے جیسے اللہ کے حبیب، اس نہج پر تربیت ہو، اللہ کے نبی کی سنت پر۔ پھر یہ افراد چاہے چند ہو، چند ہی کیوں نہ ہو، یہ چند افراد بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایسی کامیابی سے نوا دے گا کہ دنیا میں انقلاب آ سکتا۔ چھوٹا سا قصہ ایک اور یاد آ گیا، بات آج اور طرف نکل گئی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک کمرے میں موجود تھے اور کچھ 20-22 افراد آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا چلو کوئی تمنا کرو، کیا تمہاری خواہش ہے؟ اپنی خواہش پیش کرو۔ ایک نے کہا کہ میری تمنا یہ کہ مجھے بہت سا مال مل جائے اور میں خوب سخاوت کروں۔ دوسرے نے کہا میری تمنا یہ کہ مجھے کتاب و سنت کا علم مل جائے اور میں کتاب و سنت سے فتوے دوں اور لوگوں میں عدل قائم کروں اور اللہ کے احکام بیان کروں، یہ میری خواہش ہے۔ ایک نے کہا کہ میں بہترین قاری قرآن بن جاؤں، لوگوں کو تعلیم دوں، معلم بن جاؤں۔ کسی نے کہا مجھے حکومت مل جائے، میں عدل قائم کروں۔ تو سب نے کسی نہ کسی خواہش کا اظہار کیا۔ جب سب خاموش ہو گئے تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ بھی اپنی خواہش بتائیے، آپ کی کیا تمنا، کیا خواہش ہے؟ کہا کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ کمرے میں جو 20 افراد ہیں نا، یہ سارے کے سارے بن جائیں ابو عبیدہ بن جراح جیسے، اللہ کے نبی کے صحابی، یہ سارے کے سارے بن جائیں کیسے؟ جیسے ابو عبیدہ بن جراح۔
وہ کیا تھے؟ ان کی سیرت تو خاصی طویل، لیکن دو چیزیں ان کی سیرت طیبہ۔ ایک جنگ بدر کا موقف، جنگ بدر میں سب نے دیکھا ایک تلوار چلتی ہے ایک گردن پر، اور کھوپڑی اڑ کے وہاں گئی۔ یہ تلوار کس کی تھی؟ ابو عبیدہ بن جراح کی، اور کھوپڑی کس کی؟ ان کے باپ جراح کی۔ مشرک تھا نا، کافر تھا، اور جب ایمان ہم نے قبول کر لیا تو ایمان ہر شے پر مقدم ہو۔ پھر رشتے، باپ ہونا، بیٹا ہونا، یہ حائل نہیں ہوتی۔ اس کو بولتے ہیں عقیدہ الولاء والبراء، کہ انسان ایمان لانے کے بعد فیصلہ کر لے کہ محبت کس سے کرنی ہے اور عداوت کس سے کرنی ہے، محبت کے قابل کون ہے اور دشمنی کے قابل کون ہے۔ جو صاحب توحید ہے وہ محبت کے قابل ہے، صاحب سنت وہ محبت کے قابل، اور اگر شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، وہ محبت کے قابل نہیں، یہ اللہ رسول کے مخالف ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کی زندگی کا یہ ایک واقعہ جنگ بدر۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں فرمایا امین هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا امین، امانت دار کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح۔ وہ امانت رشتوں کی ہو، مال کی ہو، پیسوں کی ہو، قول کی ہو، ہر چیز میں پورا امانت دار کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح۔ ایسے مجھے بندے 20 مل جائیں، 22 مل جائیں جن کا اتنا کھرا عقیدہ ہو کہ باپ بھی بیچ میں حائل نہ ہو، باپ کی محبت بھی عقیدے پر غالب نہ ہو، اور ایسا امانت دار ہو جیسا ابو عبیدہ بن جراح امانت دار، اللہ کے نبی کا فرمان کہ ایسے 20-22 افراد مل جائیں پوری دنیا پر اسلامی پرچم لہرا سکتا، اسلامی جھنڈا لہرا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی اقامت یہ تعداد کی رہی منت نہیں کہ آپ اسلحہ ہو، آپ کے پاس کچھ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَإِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم کفار کے مقابلے میں تیاری کر لو جو تم میں طاقت ہو، جو تم میں طاقت۔ فلسطین میں لوگ آج بھی اسرائیل کے مظالم کے خلاف پتھروں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ کشمیر میں آتے ہیں انڈین آرمی اسلحے سے لیس ہے اور یہاں سے صرف پتھر مارے جا رہے ہیں، انہوں کی تیاری پتھروں تک محدود ہے۔ جو تیاری کر سکتے کرو، اندر کی تیاری پوری ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اندر سے پورے ہو، اسلام میں پورے آ جاؤ۔ ظاہری تیاری چاہے پتھروں کی ہو، لاٹھیوں کی ہو، ڈنڈوں کی ہو، اگر ایٹم بم بنانا چاہو بنا سکتے ہو، پوری تیاری ہو، جو کر سکتے کرو، لیکن اندر کی تیاری پوری ہو، دین کی، تقوی کی، خشیت الہی کی، تو اللہ تعالیٰ وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک بچے کے ذریعے پوری قوم میں اسلام لا سکتا ہے۔ اصحاب اخدود کا واقعہ، بادشاہ کافر، فوج کافر، ساری دنیا کافر، اور اپنے آپ کو وہ خدا کہتا ہے، اپنی پوجا کرواتا ہے۔ پھر کام کس نے کیا اس معاشرے میں؟ ایک بچے، اور ایک بچے کی دعوت سے، اور جو اس کا طریقہ کار تھا، کیسا انقلاب آیا۔ انقلاب بپا کرنے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ اصحاب الاخدود نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا؟ ایک بچے کا کردار، تو وہ وسائل کا محتاج نہیں، وہ چاہتا ہے میرے دین میں پورے کے پورے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو محبت الہی کی بنیادیں ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع ہر چیز میں، اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائے۔